الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک اور مرتبہ ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم، مقدس، عظمت اور برکت والا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے کتنے احباب ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سال وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ مہینہ دیا، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا، تراویح کا موقع دیا، نوافل کا موقع دیا، تلاوت قرآن کا موقع دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ رمضان کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان پیش کی، اور دوسرے صحابی رسول ان کے 1 سال کے بعد اپنے گھر میں بستر علالت پر طبعی طور پر وفات پاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بھی موجود ہیں اور 1 سال بعد وفات پانے والے بھی موجود ہیں، اور پھر حساب کتاب ہوتا ہے تو پہلے جنت میں وہ جاتے ہیں کہ جو 1 سال کے بعد طبعی طور پر وفات پائے تھے، اور بعد میں وہ جنت میں جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو تعجب ہوا، بیدار ہوئے، حیرت میں ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے وہ پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو طبعی طور پر وفات پا رہا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا اور اظہار تعجب بھی کیا، تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس آدمی کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی ہے،
کیا اس کو پہلے شخص کے مقابلے میں ایک رمضان زیادہ نہیں ملا؟ تو جب ان کو ایک رمضان زیادہ ملا، ایک رمضان کے روزے زیادہ ملے، ایک رمضان کی تراویح زیادہ ملی، فرض نمازیں زیادہ ملی، نوافل زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ عبادات کا موقع ملا، تو ان کے اعمال نامے کے اندر حسنات میں، نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ لہذا جس کی حسنات زیادہ ہوں گی، جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے، وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو یہ رمضان کی اہمیت ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، اس مہینے میں جو اللہ نے خصوصی انعامات رکھے ہیں، ان میں ایک اہم عبادت جو ہے وہ تو روزے کی ہے، جو فرض ہے، اور دوسری عبادت جو اہم ہے، جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی، وہ ہے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا۔ روزہ تو ہم نفل سال میں جب چاہے پڑھ لیں، جب چاہے رکھ لیں، لیکن تراویح ہم رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ نفل نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کے عنوان سے ہم کوئی نماز رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید پر رمضان کا قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی اہم عبادت، ایسی اہم عبادت کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سال کے عام دنوں کے مقابلے میں 40 مرتبہ زیادہ اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ ان تمام حالات میں، ان تمام ارکان میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ جب رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو گویا 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر روز رمضان کے اندر 40 مرتبہ زیادہ اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا اللہ تعالی نے۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے حکمراں ہم کو اپنے دربار میں بلائیں، ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، ہم سے تعلقات بنانے کے لیے،
تو ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے. ایک مرتبہ بلانے پر بھی ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ ہمیں روزانہ بلانے لگے. حالانکہ یہ دنیا کے حکمراں عارضی ہیں، وقتی ہیں، حکمران ان کی ختم ہونے والی ہے. اور اللہ رب العزت کی حکمرانی جب بھی تھی جب یہ کائنات نہیں تھی، اور اس وقت بھی رہے گی جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی. تو ایسا بادشاہ ہمیں روزانہ 40 مرتبہ زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں اپنے دربار میں بلا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم لوگ اس میں کوتاہی برتتے ہیں. یاد رکھیے، تراویح رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عید الفطر کا چاند نظر آنے تک پورے ماہ پڑھی جاتی ہے. یہ مستقل ایک سنت ہے. اور تراویح میں پورے قرآن کریم کا سننا یہ مستقل الگ سنت ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کے اندر ایک قرآن پورا ہو جائے تو تراویح بھی صاف ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ تلاش میں رہتے ہیں اس بات کی کہ کہیں 15 روزہ تراویح مل جائے، یا 10 روزہ تراویح مل جائے، یا 6 روزہ تراویح مل جائے. حالانکہ جہاں 10 روزہ یا 6 روزہ یا 5 روزہ تراویح ہوتی ہے، وہاں قرآن کریم کا وہ حلیہ بگاڑا جاتا ہے کہ الامان الحفیظ. نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور ایسی تراویح میں شرکت کرنے والی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، بلکہ پہلی رکعت میں امام صاحب جب پوری تلاوت کر لیتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں تب جا کر کے یہ طبقہ رکوع میں شریک ہوتا ہے. نام چارہ ہے، اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے کہ ہاں ہم نے تراویح پڑھ لی ہے. یہ تراویح نہیں ہے، یہ مذاق ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی سفر ہے، کوئی ضرورت ہے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ تراویح پڑھ لیں جہاں پورا قرآن کریم آپ کو ترتیب سے سننے کا موقع مل جائے، اور اس کے بعد آپ اپنی ضروریات کے لیے چلے جائیں، سفر میں چلے جائیں، وہاں جہاں موقع ملے آپ کو وہاں تراویح پڑھ لیجئے. تراویح نہیں چھوٹے گی. اس تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. اور معلوم کیسے ہوگا جبکہ ہمیں قرآن کے معانی اور مرادات پتہ نہیں ہیں. اس لیے رمضان میں یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے کہ کم از کم روزانہ جتنا پارہ پڑھا جاتا ہے، حق تو یہ ہے کہ پورے پارے کے معانی اور مرادات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، پورے پارے کی تفسیر کی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا دشوار کام ہے، بڑا وقت طلب کام ہے. ایک پارے کی تفسیر کوئی آسان بات نہیں ہے. 100 پارے کی تفسیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہو ہی سکتا ہے کہ روزانہ کی تلاوت میں جو آیات پڑھی جا رہی ہے
ان میں سے کسی ایک آیت کا یا چند آیات کا انتخاب کر کے ان کے معنی اور مرادات آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آج پہلی تراویح ہے، قرآن کریم کا آغاز ہوا، سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ ویسے تو سورہ فاتحہ ہم پورے سال ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر آدمی کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب پر واجب ہے، مقتدی خاموش رہیں گے۔ بڑی اہم سورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت ہے۔ احادیث رسول میں اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعظم سورۃ فی القرآن سورۃ فاتحہ، کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کے مضامین ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنا ہے، اور عقیدہ آخرت کو بیان کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کا خلاصہ اس آیت کے اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن ولا فی الفرقان مثلها۔ قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تو تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن کریم میں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ اس خزانے میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی ہے۔ ایک ہے ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوسرے آیت الکرسی، تیسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھے ہے سورہ کوثر۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا ہے۔ ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، تیسرے اس وقت جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے اس وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی،
تو حضرت جبرائیل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک فاتحۃ الکتاب، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے۔ ان دونوں میں سے جو بھی کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالی ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ اس کے بعد اس تقسیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو بندہ سوال کرے گا اس کے لیے وہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے علوم قرآن میں رکھے ہیں، اور پھر قرآن کے علوم کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ لہذا جو شخص اس سورت کی تفسیر معلوم کر لے گا وہ گویا تمام نازل شدہ کتابوں کی تفسیر کا عالم ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو بتلا دیجئے سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مختصر ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو بڑے وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سورت احادیث کے اندر
مختلف ناموں سے پکاری گئی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہی ام القرآن وہی فاتحۃ الکتاب، یہ ام القرآن بھی ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اور نماز میں قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکمل سورت یہی نازل ہوئی سب سے پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اسی سورت سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ دوسرا نام اس کا فاتحۃ القرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید سے شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا نام ام الکتاب ہے، اس میں حلال حرام کے احکامات ہیں۔ ام الکتاب جو ہے لوح محفوظ کا بھی نام ہے۔ چوتھا نام اس کا ام القرآن ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن کی شروع اور اصل ہے اور تمام علوم قرآن کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شہر مکہ زمین کا اول اور پہلا حصہ ہے جو بسایا گیا۔ اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا، اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اس سورت کو مثانی، سبع مثانی اس لیے کہا گیا کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں 7 آداب ہیں اور ہر آیت میں ایک ادب ہے۔ اس کو وافیہ بھی کہا گیا، اس کو الکنز بھی کہا گیا، خزانہ، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کو کافیہ بھی کہا گیا ہے، یہ سورت نماز کے لیے کافی ہے۔ اس کو اساس بھی کہا گیا ہے، یہ سورت چونکہ قرآن کی اصل ہے۔ اس کو سورت النور بھی کہا گیا، سورت الحمد بھی کہا گیا، سورت الشکر بھی کہا گیا، سورت الرقیہ بھی کہا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک بھی کی جاتی تھی۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا، سورہ شافیہ بھی کہا گیا، سورت الصلاۃ بھی کہا گیا، سورت الدعا بھی کہا گیا، سورت السوال بھی کہا گیا۔ مختلف ناموں سے اس کو احادیث کے اندر پکارا گیا ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ جانا جائے، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا کہ تفصیل کے ساتھ اس پر بیان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں کوئی موقع دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔